السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج رمضان المبارکہ کی 17ویں شب ہے، اور تاریخی اعتبار سے جو رمضان کا 17واں دن آتا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خاص طور پر پورے عالم اسلام میں اس دن کو اپنے بچوں اور اپنے احباب اقربا کو بتانے کی ضرورت ہے، اس کے احیاء کی ضرورت ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا، کیونکہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو کفار و مشرکین سے لڑی گئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں، آپ کی سرپرستی میں، جس کو جنگ بدر کہا گیا، وہ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ کو پیش آئی تھی۔ 2 ہجری یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے 2 سال ہوئے تھے، ابھی 2 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی تھی۔ اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لفظ سے یاد فرمایا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یوم الفرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے یہ۔ اس دن یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیلات ظاہر سی بات ہے میں ہر سال عرض کرتا ہوں، اور میں سب سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ ہے جو اپنے بچوں میں منتقل ہوتی رہنی چاہیے۔ اگر آپ ہمارے اکابرین کی اور ہمارے مجاہدین کی تاریخ بچوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر دوسرے چور جو ہے مجاہد بن کر کے تمہارے بچوں کے درمیان داخل ہوں گے، اور پھر جیسے کہ آج پورے سلیبس کو دیکھیں، ہر جگہ کا سسٹم، سارے لوگ ذہن پر کنٹرول کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی شخصیات کو ہیرو بنا کر ہمارے بچوں کے ذہن میں ان کی تصویریں بٹھا دیں گے۔ کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو ہماری تاریخ بار بار دہرائیں اور ان کے سامنے اس بات کا احساس دلائیں کہ الحمدللہ ہماری تاریخ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اور اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا مجاہدین کے ساتھ اس کو پورا فرمایا، حتیٰ کہ یہ وہ جنگ بدر ہے جس میں اللہ نے صحابہ کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو اتارا تھا۔ 5000 فرشتے زمین پر نازل ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اصحاب کی مدد کے لیے۔ میں شروع سے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا، جنگ بدر کیوں واقع ہوئی، کیا وجوہات تھیں۔ اب یہاں سے مجھے ان اعتراضات کو بھی رفع کرنا ہے جو اسلام کے چہرے پر لوگ ڈال کر رکھے ہوئے ہیں، یا گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تلواروں کا دین ہے، زور زبردستی کی گئی، جہاد کیا گیا اور لوگوں کو مارا گیا، پھر اسلام پھیلایا گیا۔ میں آپ سے ہی سوال کروں گا، یا ہمارے وہ غیر مسلم جن کو اس طرح کی خلش ہو وہ بھی سنیں، اور پھر آپ خود اپنے دل سے جواب دیں کہ حالات جب اس طرح کے آئیں تو آپ اس مقام پر لوگوں کے لیے کیا مشورہ دیں گے۔ میں چند تھوڑی باتوں کے بعد ان تمام چیزوں کو عرض کرتا ہوں۔ بات در حقیقت یوں تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لے کر یہ تشریف لائے، اور دین کو مکمل اللہ نے آپ پر فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے اعلان فرمایا جھوٹے خداؤں کی پرستش نہ کرو، جن کو تم نے ہاتھوں سے بنایا ان کی پوجا نہ کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے۔ کیا اس میں کوئی غلط ہے؟ انسان کو اس بات کا یقین دلانا کہ تم جس کے پیچھے لگے ہوئے ہو وہ تمہارا خالق نہیں ہے، تم اس کو پیدا کر رہے ہو، تم اس کو بنا رہے ہو، تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو پھر اس کے پاس عبادتیں کیسے کرتے ہو؟ جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں اس کائنات میں بسایا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو مشن تھا۔ اب مکہ مکرمہ میں مشرکین جو تھے، یعنی جو شرک کرتے تھے، یعنی ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تھے، ہزار ان کو تبلیغ دعوت دینے کے بعد بھی،
تو یہ جتنے دشمنی میں تھے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جو ایمان لائے ہوئے ساتھی تھے ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی گھٹنا ہوتی تھی، کہیں کسی صحابی کو پکڑا، سارے لوگوں نے مل کے مارا، کیونکہ غریب تھے صحابہ۔ 13 سال تک یہ مصیبتیں برداشت کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، لیکن مجھے آپ بتا نہیں سکتے ان 13 سالوں میں کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب کو لے کر کے جنگ کا اعلان کیا ہو، 13 سال تک نہیں کیا۔ تو یہ مکی دور جو تھا وہ برداشت کرنے کا دور تھا، تحمل کا دور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا ان لوگوں نے، مکہ والوں نے؟ سوشل بائیکاٹ کیا اور آپ کے اصحاب کو آپ کے سامنے مارا، قید کیا، شہید بھی کیا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں ہی شہید ہو چکے تھے ابتدائی اسلام میں، جن کو مکہ کے کفار نے بنا کسی جرم کے مار دیا تھا۔ اب یہ تمام ظلم و ستم ہوئے، اللہ کا حکم ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے، مائیگریٹ کیا۔ یہ مائیگریشن اسلام میں ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تم جہاں کہیں ہو مدینہ ہجرت کر کے آ جاؤ۔ مدینہ طیبہ چونکہ مکہ کی طرح نہیں تھا، وہاں کے لوگ نرم دل کے تھے، نرم طبیعت کے تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اب مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام میں کوئی دقت نہیں تھی، علل اعلان آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی 70 سے زیادہ لوگ اسلام لا چکے تھے۔ کہاں پہ؟ مدینہ طیبہ۔ اب امن و امان کا ماحول قائم ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جاتے ہی مسجد بھی بنائی اور صحابہ کرام کو بسایا، عقد مواخات قائم کیا، یعنی بھائی چارگی قائم کی انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ یہ سب حالات تو مکہ والوں کو پہنچ ہی رہے تھے۔ اب وہ جل بھن گئے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے یہ صحیح سلامت نکل گئے، ہم ان کو مار نہیں سکے، اور مدینے میں جا کر کے یہ بس گئے ہیں اور کھلم کھلا ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر مکہ والوں کی یہ جو جلن تھی، جو حسد تھی، ان کو کچھ نہ کچھ کرائم کرنے پر ابھار رہی تھی، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تلاشی کے لیے راستے میں ہی کتنی مرتبہ کتنے لوگوں کو لگایا، پھر جب حضور مدینے پہنچ گئے، حالات سازگار ہو گئے، تب بھی مکہ کے ڈاکو تھوڑے تھوڑے سے تعداد میں آتے، مدینے کے آس پاس جہاں کہیں صحابہ ان کو ملتے ان کو مار دیتے تھے۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ امن و امان میں خلل ڈالنے والے کو آپ برداشت کریں گے؟ آج ہمارے ہندوستان کے بارڈر کے ارد گرد بھی اگر کوئی دوسری کنٹری کا نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کو پکڑ کے گرفتار نہیں کرتے؟ ارے مچھیرے جو سمندروں میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے، لیکن مدینے میں کنٹینیو 1 سال تک وہ شب خون مارتے رہے۔ راتوں کو آتے تھے، کبھی باغیچوں میں درخت جلا دیا کھجوروں کے، اور صحابہ جو کام پر ہیں ان کو مار دیا۔ یہ سب حالات ہونے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 1 سال تک مکمل برداشت فرمایا۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصار صحابہ کے سردار تھے، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، طواف کر رہے تھے۔ ابو جہل آیا اور کہا کہ تم جو ہے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے کر کے رکھے ہو مدینے میں، تو تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تم کو کھلے عام ایسی طواف کرنے دے دیں گے؟ تم ہمارے دشمنوں کو پناہ دیے ہوئے ہو اور تم یہاں آ کر کے مکہ میں طواف کر رہے ہو امن کے ساتھ، کیا ہم تم کو طواف کرنے دے دیں گے؟ حضرت سعد بن معاذ نے اس کی دکھتی رگ ایک پکڑ لی تھی۔ کیا یہی سبب بنا جنگ بدر کا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شروع میں باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے اس نے کہا اے ابو جہل، روکنا ہے تو روک کے دکھا مجھے طواف، میرا طواف روکتا ہے اور تو مجھے مکہ سے دور کرتا ہے، تو پھر میں ایسی چیز سے تم لوگوں کو روکوں گا جو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ پورے مکہ والوں کی تجارت کا جو راستہ تھا ملک شام، وہ مدینہ ہو کے ہی گزرتا تھا، مین سپاٹ پر تھے مدینے والے، اور اگر انہوں نے راستہ روک دیا تو مکہ کی ساری تجارت ختم ہو جائے گی، نہ ملک شام کا کوئی قافلہ ادھر آئے گا، نہ مکہ والے اپنی تجارت کے لیے ملک شام جائیں گے۔
تو یہ مین شاہراہ پر اگر صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل کر راستہ روک لے، ابو جہل کو انہوں نے یہ جو دھمکی دی وہ خاموش ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اب بات اتنی بڑھ گئی کہ ابو جہل سب کو ورغلانے لگا کہ اب تو وہ ہمارے راستے کو بھی روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ یہ کہہ کر کے آ گئے تو ان کے دلوں میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ کیا حقیقت میں مسلمان ہمارا راستہ روکیں گے؟ مٹھی بھر جماعت ہے یہ۔ اور ہوا بھی کہ غیظ و غضب میں انہوں نے 10-12 لوگوں کو بھیجا ادھر ادھر کچھ شبخون مارنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 10-12 صحابہ کو بھیجا کہ اگر اس طرح سے کہیں وہ پھٹکتے ہوئے دکھیں تو ان کو ان کا راستہ دکھا دینا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس میں، تو یہ گئے باہر، تو حضرمی نام کا ایک شخص جو مکہ کا تھا گرفتار ہو گیا، اس کو قتل بھی کر دیا انہوں نے۔ اب یہاں سے آگ بھڑک گئی مکہ والوں کی، حالانکہ چھیڑ رہے کون تھے؟ مکہ والے چھیڑ رہے، کنٹینیو 13 سال وہاں ستائے، اور جب ہجرت کر کے مدینے آئے یہاں پر بھی چین سے رہنے نہیں دیتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ناگزیر ہو گیا ہے، ان کو سبق سکھانا ضروری ہے، ورنہ یہ امن کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے۔ کیا کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی ہی ایک خبر پہنچ گئی مکہ میں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں تھے۔ ابو سفیان جو ہے اس زمانے میں کافروں کے سردار، اور ان کو قافلے کا سردار بنا کر کے ملک شام تجارت کے لیے مکہ والوں نے بھیجا اور کہا حضرمی کا ہم انتقام لے کر کے رہیں گے جو محمد کے ساتھیوں نے قتل کیا، لہٰذا پورے مکہ والے اپنے سامان تجارت جو کچھ بھی ہے سب لگا دو، اتنا نفع کما کر کے آؤں گا ملک شام سے کہ اس نفع سے ہم جنگ لڑیں گے، بہت بھاری بھرکم جنگ، اتنی کہ وہ ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے۔ پورے مکہ والوں میں جوش آیا، سارا مال لا کر کے لگا دیے، اور وہ سارا مال لے کر کے قافلہ کہاں چلا؟ ملک شام۔ اور افواہ پھیل گئی مکہ میں، ابو سفیان تجارت بھی کر چکا اور ساری نفع بھی کما چکا، واپس آنے کے وقت خامخواہ جو ہے ایک بات پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مکہ والوں کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو ابو جہل نے سارے لوگوں کو ورغلایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں اپنا مال تجارت بچانا ضروری ہے۔ ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی تھی ملک شام سے جو نکلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے قافلے کی طاق میں بیٹھے، گھات لگا کر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس نے قاصد بھی بھیجا تھا مکہ والوں کے کہ اپنا مال تجارت بچانے کے لیے سب لوگ نکل کے آؤ، پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ۔ وہ لوگ 1000 کی تعداد میں وہاں سے نکلے۔ مکہ میں کوئی باقی نہیں تھا، ابو لہب صرف رہ گیا تھا، باقی سارے جتنے سرداران قریش ہیں سب کے سب نکلے تھے۔ اب نکل کر کے وہ سارے لوگ آئے، ابھی زیادہ دور مکہ سے نہیں نکلے تھے کہ ابو سفیان نے وہ مدینے کا راستہ چینج کر کے ساحلی راستوں سے اپنے قافلے کو گزارا اور مکہ تک پہنچ گیا۔ قافلہ صحیح سلامت پہنچ گیا، نہ مال لٹا، نہ حملہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ابو سفیان نے کہا ہم مال تجارت کو بچانے کے لیے نکل رہے تھے مکہ سے، اب ضرورت نہیں ہے، چلو واپس جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے کیا کہا؟ نہیں، ہم چلیں گے بدر تک۔ بدر اس وقت ایک جگہ کا نام ہے، وہاں بدر نام کا ایک کنواں تھا یا کئی کنویں تھے، وہاں پر سالانہ میلہ لگتا تھا اور یہ لوگ گاتے بجاتے کھاتے تھے، سب مستی کرتے عیش کرتے، 2-3 دن پھر چلے جاتے تھے۔ اکثر آس پاس کے سب بدر میں جمع ہوتے۔ ابو جہل نے کہا ہم بدر تک جائیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، خوب عیش کریں گے، اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو ان کی یہ جرأت کیسی ہوئی اس کا مزہ چکا کر کے آئیں گے کہ ہمارے قافلے کو روکنے کا سوچا کیسے۔ وہ لوگ نکلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو ان کے مدینے آنے سے پہلے ان کو روکا جائے، اگر وہ یہاں تک پہنچیں تو مدینے کی خرابی ہوگی کہ گھروں پر حملے ہوں گے، عورتیں بچے یہ تکلیف میں آئیں گے، نکلو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اس وقت جتنے تھے سب کو حضور نے ساتھ لے لیا۔ اب یہ جو قافلہ نکلا رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں نکلا، 313 اس میں تھے۔ روایات الگ سے اگرچہ مختلف ہیں، بعض روایات میں 315، 319، 363 تک کی بھی تعداد آئی ہے،
الگ الگ کتابوں میں، لیکن صحیح روایت میں جو اکثر روایات میں ملتا ہے وہ 313، اور دوسری جو کچھ روایت میں جو 15 کی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک لاسٹ میں آنے والے صحابی تھے، ان کو ملا کر کے 15 کی تعداد بتائی گئی، 315۔ خیر، یہ لوگ نکلے، ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا، چند کے پاس تلواریں تھیں، باقی کے پاس نہیں۔ اکثر اب آپ اندازہ کریں 313 لوگوں میں کتنوں کے پاس گھوڑے تھے؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں۔ ہاں، تقریباً 70 کے قریب اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا اور قافلہ چل رہا ہے، تلواریں سب کے پاس نہیں ہیں، 2 گھوڑوں پر پورا قافلہ نکلا ہے۔ اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہوئے صحابہ میں تقریباً 5 یا 6 بچے بھی تھے، ان کو جنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی لیکن وہ شریک تھے۔ اب وہاں پر بدر کے وادی کے قریب جب پہنچے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا اور فرمایا کہ یہیں پر ہمارا قیام ہوگا۔ کفار و مشرکین بھی وہیں پر آ چکے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر اپنا خیمہ نصب کیے وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پیر پھسل رہے تھے اور سارے صحابہ گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے ان کی بڑی تعداد کو دیکھ کر کے، 1000 سے زیادہ۔ اور اچھا، ان کے اس میں 650 لوگ زرہ پوش ہیں اور تقریباً 100 سے زیادہ گھوڑے ہیں۔ کس کے پاس؟ مکہ والوں کے پاس۔ تلوار باز ہیں، تیر باز ہیں، سب تیاریوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ادھر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ پہلا اتفاق تھا اس طرح اتنی بڑی تعداد کے آمنے سامنے ہونے کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور پہلے ایک نصیحت فرمائی اور پھر سوال کیا، تمہارا کیا ارادہ ہے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، جنگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب اس میں صحابہ کے جو ایمان افروز جوابات ہیں، ان میں سے جو صحابہ نے، جو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے نبی کو کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم بیٹھے رہیں گے۔ اے نبی، ہم آپ کے دائیں بھی آئیں گے، بائیں بھی آئیں گے، آگے بھی اور پیچھے بھی، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اور پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کو بھی واپس جانے کا خیال نہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات کو تسلیم فرمایا، اور اس کے بعد اب رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ نہ گھبراؤ، ان کی تعداد اگرچہ 1000 سے زیادہ ہے، سینکڑوں میں ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ اکرام کو پھر تسلی دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میدان میں ایک اشارہ کر کے فرمایا، دیکھنا یہاں ابو جہل کل مرے گا گر کے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ کفار کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضور نے ان کے نام لیا اور ایک ایک دائرہ کھینچ کے کہا یہ یہاں مریں گے۔ بس صحابہ کے لیے اتنی بات کافی تھی۔ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اب صحابہ کا اتنا ٹینشن تو ختم ہی ہو گیا ہوگا کہ یہ تو جانے ہی والے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے نام لے کر کے کہا ان کی موت تو پکی ہے، اور جگہ بھی حضور نے بتایا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت دعا شروع فرمائی، اتنی مناجات میرے رب تعالیٰ کے حضور آپ نے فرمائی، اور رو رو کر کے دعا کرنے لگے اور یوں عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تو نے جو اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ مدد آج تو نازل فرما، اور اگر یہ چند مٹھی بھر جماعت جو ہماری نکلی ہے ان کی اگر تو نے آج مدد نہیں کیا، مولا قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی تیرا سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت بھرے جملے ہیں، اپنے رب کے حضور عرض کر رہے ہیں، پھر کبھی تیری عبادت نہیں ہو سکے گی، مولا تو ان کی مدد ضرور فرما۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے، آقا بس فرمائیں، اس لیے کہ مولا تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی رات کے بعد۔ اب مسئلہ ایسا تھا کہ حضور جس طرف کھڑے یا قیام کیے تھے ریت کی زمین ہے، بالو ہے،
اور کفار و مشرکین نے اچھی مٹی والی زمین اپنے لیے منتخب کر لی تھی کہ گھوڑے نہ پھسلیں اس پہ۔ اب بارش آنے کے بعد ہوا یہ کہ ریت جم گئی، مضبوط ہو جاتی ہے، پانی گرتے ساتھ ہی ریت مضبوط ہو گئی، اور مٹی والی زمین پورا کیچڑ ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی پہلی مدد ہے۔ ان کے پیر پھسلنے لگ گئے، چکنی مٹی تھی، اور ان کے گھوڑے ادھر سے ادھر پھسلنے لگ گئے، رات کے وقت ہی۔ اب صبح ہوئی یہی 17 رمضان المبارک کی، فیصلہ کن جنگ تھی یہ، اور کفار و مشرکین جو غرور میں چڑھے ہوئے تھے، نشہ تھا ان کو، تکبر اتنا، گھمنڈ اتنا، وہ خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ مکہ میں اتنا صحابہ کو مارا تھا، پریشان کیا تھا، ان کے گھر لوٹے تھے، ان کو ایسے ہی لگتا تھا کہ ابھی بھی ہم ان کو کچا چبا جائیں گے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دن کے موقع پر اپنے صحابہ کرام میں سے 3 کو سب سے پہلے آگے بھیجا۔ اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں میدان میں آئے۔ ان کے مقابل میں جو وہاں سے آئے تھے وہ بڑے بڑے پہلوان تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ بڑے پہلوانوں کو کہا جاتا ہے جن کے نام میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مکہ کے بڑے بڑے پہلوان بھی تھے، سردار بھی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابل میں جو آیا وہ ایک ہی وار میں ختم ہو گئے بیچارہ، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آیا اس کو بھی آپ نے فوری طور پر جہنم رسید کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مقابل میں جو آیا تھا اس نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا تھا۔ آپ زخمی ہوئے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹ کر کے آئے، اس تیسرے کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ کفار میں غلغلہ مچ گیا کہ بڑے بڑے 3 سردار ایک ساتھ چلے گئے، اور صحابہ میں اتنا بلند نعرہ لگا کہ زمین گونج گئی اللہ اکبر کی آواز سے، کیونکہ اب یہاں پر صاف نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اب اہل حق کے ساتھ کیسے ہے۔ اب کفار و مشرکین میں سے ابو جہل نے سب کو ورغلانا شروع کیا اور کہا کہ اے لوگو گھبرانا مت، ہمارے خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دو بدو جو مقابلہ ہوتا ہے آمنے سامنے، یہ شروع ہو گیا دوپہر کے وقت۔ اب اس گھماسان کی جو لڑائی تھی اس میں ہوا یہ کہ شیطان اپنی فوج لے کر کے ادھر بھی آیا ہوا تھا، یہ بھی روایت ہے، شیطان اپنی فوج لے کر کفار مکہ کے ساتھ ہے، اور وہ بھی انسان کی شکل میں آیا ہے۔ سراقہ بن مالک نام سے ایک شخص ہے، اس کی شکل میں شیطان آیا ہوا ہے لڑنے کے لیے۔ تو میرا مولا کب یہ گوارہ فرمائے گا شیطان اپنی فوج لے کر کے آئے اور وہ اپنے حبیب کو تنہا چھوڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا، کس کے لیے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اعانت کے لیے، تعاون کے لیے 3000 اتارے، اس کے بعد پھر 2000 آئے، 5000 فرشتے اترے، اور اس کے بعد ایسی لڑائی کہ صحابہ فرماتے ہماری تلواروں سے اس وقت سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، کند تھی، مڑی ہوئی تلواریں تھیں، برسوں سے زنگ لگی ہوئی، سبزی کاٹنے کے برابر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم جنگ کی تیاری سے آئے نہیں تھے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ ہم اگر لڑتے ہوئے کسی کافر کے قریب جاتے، ابھی ہماری تلوار اس کے گردن کے قریب ہوتی کہ گردن اڑ کر جا چکی ہوتی، نہ ہم نے مارا نہ محنت کی۔ قرآن میں اللہ نے وہ بھی آیت نازل فرمائی سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے محبوب آپ فرمائیں ان کو کہ تم سب نے نہیں قتل کیا، ان کو اللہ نے قتل کیا ہے، ہاتھ تمہارا تھا، کام اللہ کا تھا۔ اب جو کفار مکہ لڑنے کے لیے بدر میں آئے تھے ان میں سے جو بعد میں ایمان لائے، انہوں نے کہا بدر کے میدان میں جب ہم لڑ رہے تھے عجیب و غریب لوگوں کو ہم نے دیکھا جن کو ہم نے نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا نہ مکہ میں کبھی دیکھا تھا، اور ان کی ہیبت ایسی تھی کہ جب وہ سامنے آتے تو ہماری تمام چیزیں ختم ہو جاتی، طاقت و قوت۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور کام، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل جب پکارنا شروع کیا، جوش دلانے لگا، حضور نے مٹی کی کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کفار مکہ کی طرف یوں کہہ کے پھینک دیا شاہت الوجوہ، تمہارے سب چہرے برباد ہو جائیں۔ اتنا تھا کہ روایت میں ہے کہ وہ کنکری تقریباً ہر کافر کی ناک تک گئی،
اور اس کے بعد ان کے اندر پوری طاقت ہی ختم ہو چکی تھی، قوت دفاع بھی نہیں تھا، ڈیفنس کی قوت تک نہیں تھی۔ کس سے تم لوہا منوانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کس سے؟ وہ کائنات کے سب سے طاقتور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے۔ بہرحال اس جنگ کا ہونا کیا تھا وہ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف اہل حق ہیں اور وہ بھی کمانڈر یا ان کی قیادت کرنے والے کائنات کے سب سے افضل، سب سے اشرف انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ ادھر دعائیں کر رہے ہیں، تو ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو نہتے ہیں، اور وہ بھی صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آئے ہوئے ہیں۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، نالین بھی نہیں ہے، اور وہ کیسا ان کا جذبہ تھا، دھوپ میں، گرمیوں میں، بدر کے موقع پر وہ لڑ رہے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی وہ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تلوار بھی نہیں تھی، کچھ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں خالی کھڑا رہوں؟ میرے بھائی دیگر مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم بھی کوئی لکڑی اٹھا لاؤ، جنگ لکڑیوں سے نہیں لڑی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قریب میں ایک پڑی ہوئی لکڑی ملی، وہ لا کر کے میں نے حضور کے پاس پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں اسی کو میں تلوار بنا کر لڑتا رہا، کتنوں کو تو میں نے اس سے مارا ہے، جس کو میری لکڑی پڑتی اتنا گہرا زخم ہوتا کہ اس کی چمڑی الگ ہو جاتی تھی لکڑی سے، اور وہ لکڑی کئی سالوں تک محفوظ رہی حضرت عکاشہ نے جو جنگ بدر میں استعمال کی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ بدر میں جو حالات ہوئے، اس کے بعد کفار مکہ کی ایسی درگت بنی کہ وہ ہیبت کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سارا ساز و سامان سب میدان میں چھوڑا اور بھاگے۔ اس میں ابو جہل قتل ہو گیا تھا، امیہ بن خلف قتل ہو چکا تھا، امیہ بن حرب یہ قتل ہو چکا تھا، عتبہ شیبہ یہ قتل ہو چکے تھے، یہ سارے قتل ہو گئے تھے جنگ بدر میں۔ جو بڑے بڑے وہاں کے میٹنگ کرنے والے سردار تھے، یہ حرم پاک میں میٹنگ کرنے والوں کی جو ایک ٹیم تھی، وہ پوری ٹیم ایک ساتھ چلی گئی، یعنی غیبت کٹے والے پورے چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شام کے وقت شکرانہ ادا کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، دیکھا 70 ان کے مارے گئے تھے۔ کتنے؟ کفار مکہ میں سے 70 کو ان صحابہ نے جہنم رسید کیا تھا۔ 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 گنا زیادہ اپنے۔ یہی ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت یہی ہے کہ تم خوف نہ کرو، اللہ کے بھروسے چلو، اور اللہ تعالیٰ تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ انہوں نے 1000 کے ساتھ مقابلہ کیا اور 70 کو پہنچا دیا جہنم میں، اور 70 قیدی بن گئے۔ 140 اور پورا ساز و سامان ان کا سب میدان میں بکھرا ہوا، وہ مال غنیمت ہے، صحابہ کے لیے آیا، اور باقی سب جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، چلے گئے۔ 70 کو گرفتار کیا گیا، 70 تو جہنم رسید ہو چکے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری لاشوں کو جمع کیا، جس کی مل سکی ان کو سب ایک گڑھے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد حضور نے ایک خطبہ دیا ان کے سامنے، کہا کہ اے لوگو، کیا میں تمہارے پاس رسول بن کر کے نہیں آیا تھا؟ کیا میں نے جو باتیں کہی تھی وہ سچ ثابت نہیں ہوئی؟ کیا تم اب نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور کس سے بات کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آقا یہ جو بدر کے مشرکین جو مارے گئے آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا سن رہے ہیں وہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم سے جو زندہ ہیں ان سے زیادہ وہ سنتے ہیں، ان کو سب سنائی دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضور کی دوسری ایک حدیث میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ چلنے والے کے چپل کی آواز تک سنتا ہے۔ تم چپل کی آوازیں نہیں سنو گے، لیکن اس کو چپل کے چلنے کی چرچراہٹ کی آواز بھی آتی ہے۔ اب یہاں اندازہ کریں، ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ مشرکین بدر جو بدر میں آئے ہوئے تھے قتل ہو گئے، ان کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں وہ سن سکتے ہیں، پھر یہاں تو لوگ اولیاء اکرام کے سننے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا اولیاء اکرام قبروں میں نہیں سنتے؟ میرے عزیزو، اگر وہ نہیں سنتے
اور مومنین نہیں سنتے تو کبھی ہم کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور. ہم کو یہ سکھایا گیا نا، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو. ارے جو سن ہی نہیں رہا ہے اس کو اے کہہ کر کے پکاریں گے ہم؟ وہ سن رہے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ برزخ میں ہیں، ان کی آواز ہم تک نہیں آتی. بہرحال اب مسلمانوں کا اس میں کیا نقصان تھا؟ بس یہ ہے کہ 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے. 70 کے مقابل میں 14 کی تعداد بہت کم ہے. 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جام شہادت نوش فرمائے، جس میں سے 13 تو وہیں پر انتقال فرما گئے تھے میدان میں. 14ویں حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جن کا انتقال ہوا. جہاں آج بیر روحا ہے اور بعض کہتے ہیں بیر شفا، وہاں پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں آئے تھے. واپسی کے وقت ان کا انتقال ہوا، وہ وہاں پر دفن ہوئے. 14 صحابہ اکرام اس میں جاں بحق ہوئے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگ کو، جنگ بدر کو، قرآن پاک کی روشنی میں جو فرمایا وہ یوم الفرقان ہے. حق اور باطل میں اس دن فرق ہو گیا کہ حق کی اللہ کیسے مدد فرماتا ہے. اس میں جذبہ جہاد دیکھنے کے قابل ہے میرے عزیزوں. کئی لوگوں کے آپ سوچ سکتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، ان کی کمائی کے ذریعے اس وقت تک ابھی نہیں بنے تھے. یہ جو گئے تھے اس میں سے تقریباً 60 مہاجر تھے، باقی سب انصار صحابہ تھے. 313 میں 60 مہاجرین اور باقی سمجھ لیں 253 کے قریب انصار صحابہ جو مدینے کے ہیں. انصار صحابہ کا کیا گیا تھا کہ مطلب وہ اس پورے بدر میں شریک ہوئے تھے؟ وہ تو مکہ والوں کے خلاف جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کا حق تھا نا. لیکن انصار صحابہ نے یہ کہا کہ جو ہمارے مہاجرین صحابہ کے ساتھ ان لوگوں نے برا سلوک کیا، ہم اپنے بھائیوں کا انتقام ضرور لیں گے ان سے. 253 انصار صحابہ ساتھ میں تھے بدر کے موقع پر، اور 60 صحابہ مہاجرین میں سے تھے. اور شہادت میں بھی 6 جو ہے مہاجرین کے ہیں اور باقی 8 انصار صحابہ کے. انصار صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دی ہے. اور آج تک میرے آقا کی دعا کی برکت ہے کہ الحمدللہ مدینے میں آج بھی اہل محبت ہے. آپ دیکھنا پورے مدینے میں چاہے نوجوانوں میں برے اعمال اخلاق اگرچہ آ گئے ہوں گے، لیکن ان کے دل کے اندر آج بھی نرمی، اجانب کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، زائرین کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جیسے دوسرے وحشی کرتے ہیں. سعودی دوسری جگہ جیسے جنگلی پن کرتے ہیں، مدینے والے اس طرح سے نہیں کرتے الحمدللہ. کیونکہ مدینے والے استقبال کرنے والوں میں سے ہیں، اہل محبت میں سے ہیں. آج تک مدینے والے جو بھی نیا آدمی ہوتا ہے، جیسے آپ آئے ہیں، آپ کو آپ کا نام معلوم نہیں ہو تو کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ محمد، اسمع یا محمد، اے محمد سن ادھر. یعنی تمہارا نام کچھ بھی ہو لیکن وہ کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ محمد. یہ ان کی محبت ہے. یہ مدینے والوں کا پہلے سے معمول رہا ہے کہ جو بھی ان کے ہاں نیا دکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں. بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے صحابہ میں سے 2 ان ننھے صحابہ کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، حضرت معاذ اور معوذ ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں. یہ بھی شریک جہاد ہوئے. پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بچے کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، بچوں کے لیے نہیں تھا. لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے رہے کہ ہمیں اجازت دیں، کیونکہ جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دیا. جانے کا طریقہ بھی انہوں نے ایسے اپنایا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں تمہارے لیے جہاد فرض نہیں. وہ رونے لگے تو حضور نے کہا ٹھیک ہے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا کندھا صحابہ کے کندھوں کے برابر لگ گیا تو تمہیں اجازت ہوگی. یہ چھوٹی عمر کے ہیں صحابہ، اونچے قد کے تھے، کہاں سے کندھا لگتا. یہ دونوں بچے دور سے پتھر اٹھا کر کے لائے اور پتھر پر چڑھ کر کے اپنی انگلیاں یعنی ایڑیاں اٹھا دی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. اب ان کا کندھا صحابہ کے کندھے کے قریب ہو گیا، لگ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل تو پوشیدہ نہیں تھا، آپ دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جذبے کو دیکھا تو اجازت مرحمت فرمائی. شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا. وہ دونوں صحابہ
چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، اب سنیے، جب گھماسان کی جنگ چل رہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 2 بچے میرے پاس آئے، انہوں نے پوچھا چچا جان ابو جہل کس گستاخ کا نام ہے؟ انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا اس وقت۔ کہا بیٹا تم کیا کرو گے اس کا؟ کہنے لگے سنا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گالیاں دیتا ہے، کیا کرو گے؟ کہا اس کو جہنم رسید کریں گے، جہاں اس کا ٹھکانہ ہے ہم اس کو وہاں پہنچائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بچوں کا جذبہ دیکھا، میں نے کہا بیٹا وہ سردار قریش ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے ارد گرد ہوگا، وہ بڑا پہلوان ہے۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، ابو جہل سامنے ہی سے گھوڑے کے اوپر گزر رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے گزر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بچوں کو دکھا کر کہا یہ جو جا رہا ہے یہ بدماش یہی ہے ابو جہل۔ یہ بچوں نے جیسے ہی سنا چیل کی طرح جھپٹ کر کے اس کی طرف چلے گئے۔ ابو جہل کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی بچے میرے قریب آ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے بچوں نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ایسی ماری کہ وہ نیچے زمین پر گر گیا اچانک۔ جیسے ہی وہ گرا دونوں چڑھ کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اتنی تیزی سے کہ اس کو جکڑ لیا، اس کو ہاتھ پیر ہلانے کی تک قوت نہیں تھی۔ ان 2 بچوں کے گرفت میں وہ مجبوراً پھنس گیا ایسے، اور اس وقت وہ ہائے ہائے کرنے لگا جب انہوں نے گردن پر اس کے تلوار رکھ دی۔ ان بچوں نے گردن پر تلوار رکھ دی تو کہنے لگا ہائے ہائے مجھے مرنے کا غم نہیں کیونکہ میں عرب ہوں اور عرب موت سے ڈرتے نہیں۔ اس نے شعر کہا تھا آخر میں، لیکن غم صرف اس بات کا ہے کہ مجھ جیسا پہلوان نہیں مار رہا ہے مجھ کو، ایک چھوٹا بچہ مجھے مار رہا ہے۔ میرے عزیزو یہی قدرت خداوندی ہے، مولا تعالی ہمیشہ بڑی بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی طاقت سے ہلاک کرتا ہے۔ نمرود اگر مچھر سے مر گیا، فرعون پانی سے ہلاک ہو گیا، شداد ٹھوکر سے اگر مر گیا، قارون زمین میں دھس کر چلا گیا، تو اسی طرح ابو جہل کو بھی کسی چھوٹی ہی چیز سے ہلاک ہونا تھا۔ لیکن صحابہ اکرام چھوٹے صرف عمر میں تھے، باقی مقام میں کوئی ان کے اندر چھوٹا پن نہیں تھا۔ ان دونوں بچوں نے ابو جہل کے گردن کو الگ کر دیا۔ اب مکہ کے یہ جتنے مشرکین تھے ان میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ پھیل گیا کہ ابو جہل سردار قریش مارا گیا اور وہ بھی بچوں نے مارا ہے۔ بھگدڑ مچ گئی، سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے کہ پکڑو ان بچوں کو پہلے۔ یہ بچے تو وہاں سے صحیح سلامت نکل کے آ ہی گئے تھے، لیکن اس میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صاحبزادے ہیں، ان کے مونڈھے پر کسی کافر نے تلوار چلا دی، یعنی ہاتھ پر، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ کٹ گیا، اور ہاتھ کٹا ایسے کہ بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، پوری طور پر کٹا نہیں، سیدھا ہاتھ جب ان کا کٹا، اس وقت بھی اس بچے نے ہمت نہیں ہاری، یہاں ہم ٹھوکر پر بیٹھ جائیں گے۔ وہ ہاتھ کٹ گیا ہے اور چمڑی سے لٹکا ہوا ہے بغل کی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور للکارنا شروع کیا، اے ظالموں، اے گستاخو، اب بھی میرے اندر دم باقی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے للکارتے ہوئے سامنے آتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو دیکھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیر میں نیچے رکھ کر کے دبایا اور کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹکا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ جاتا تھا، اب جب یہ اس کا جوڑ ختم ہو گیا ہے تو لٹک کر کے ہاتھ چمڑی سے باہر نکل کے آ جاتا، ادھر سامنے آتا تھا۔ تو معاذ نے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کر رہا ہو، نکال کر پھینک دیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دونوں بچوں کی شہادت ہوئی ہے اس میدان میں، دونوں بچے اس میدان میں شہید ہوئے۔ بدر کے سب سے خوش نصیب صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں افضل صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد یعنی عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر میں بھی وہ لوگ جو جام شہادت نوش کیے ہیں وہ 14 ہیں صرف، جس میں سے حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ بچے کس گھر کی پروان چڑھے ہوئے تھے، یہ بچے کون سے گھر میں پلے ہوئے تھے؟ کیا پورے معاشرے میں ڈھونڈ کر کے ایک نوجوان ایسا نکالو گے؟ آج تو پوری دنیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور گندے کارٹون بنانا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا ایک پورا کھیل بنا رکھی ہے۔
پورا انٹرنیٹ بھرا رہتا ہے گالیوں سے۔ آج صرف اور صرف ایمان کے خون کے اندر ہمارے ٹھنڈک آ گئی ہے، خون جمنا شروع ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے بھی ان کو تہ تیغ کیا، جہنم رسید کیا ہے گستاخان رسول کو، یقیناً وہ دنیا کے بہت اعظم اور افضل لوگ ہیں۔ میری پگڑی ان کے قدموں پر ہو، جنہوں نے ناموس رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑا ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اگر ہم سب کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو اتحاد 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 کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک ہی چیز جوڑے گی، وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو، پھر دیکھو سب ہم جمع ہوں گے۔ ہم اپنے مفادات کے لیے تو باہر نکل آتے ہیں، گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی تو آپ اس کے لیے باہر آ جاؤ گے، آج تمہاری صحت کے لیے کوئی کچھ معاملات ہو جائیں تو باہر آ جاؤ گے۔ ناموس رسالت کے لیے جب تک تم باہر آنے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک تمہاری عزتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب امت مصطفیٰ اپنے نبی کی گستاخیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لے تو انتظار کرو، چند دنوں کے بعد ان کی عورتیں بچے سب نیلام ہو جائیں گے، ان کے سامنے ان کے چھیتڑے اڑائے جائیں گے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ وہ دن آئیں گے ہمارے ساتھ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنے اوچھے حملے کیے تھے مکہ والوں نے، مدینے کے یہ 313 صحابہ نے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ان کو ناکوں تلے چنے چھپا دیے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس کچھ سامان نہیں تھا، لیکن مکہ والوں کو کیسے للکارا انہوں نے، قسم خدا کی انہوں نے یہ پیغام دیا، خبردار مکہ والوں، تم طاقت میں اگرچہ کتنے بھی زیادہ ہو، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا ہمارے نبی کی طرف۔ بدر میں بھی اور احد میں بھی یہی ایک صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا سامنے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، جو صحابی حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے ان کے جسم پہ 80 تیر لگے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ایک تیر بھی میرے نبی کی طرف نہ آنے پایا۔ وہ صحابہ کا جذبہ تھا میرے عزیزوں۔ بدر ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو ناموس رسالت سکھاؤ، اور اگر تم نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پلا دیا، ایک دن آئے گا کہ تم ساری محبتیں خود اکٹھا کر لوگے، ہر کوئی تمہاری محبت کرے گا، تم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کا یہ ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالی تو اللہ تمہارے بچوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور محبت ڈالے گا۔ آج بدر کے یہ تمام معاملات دیکھنے کے بعد میرے عزیزو، تاریخ پھر سے ہمارے سامنے اسی طرح کی دہرائی جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں ان اعتراضات پر جو میں نے شروع میں کہا تھا۔ نان مسلم، غیر مسلم یا کوئی بھی ملحد ایتھسٹ اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ جہاد کوئی ایک سخت قسم کا حکم ہے اسلام میں، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تیرے گھر کے آس پاس اگر تجھے 13 سال پریشان کر دیا جائے اور لوٹ مار مچائی جائے، تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے، تب تم کیا ایکشن لوگے؟ کیا کوئی ایکشن نہیں لوگے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 13 سال جو برداشت کیا مکہ میں، وہ کیوں نہیں بتاتے آج؟ وہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ 13 سال تک مکہ میں کبھی حضور نے حملہ کیا؟ ہر چیز برداشت کی۔ 3 سال تک تم نے بائیکاٹ کر کے رکھا تھا میرے آقا کا، چمڑے کھائے ہیں، پتے کھائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی غم میں ماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ اٹھائے وہاں پر غموں کے، اور اتنے دنوں میں کبھی پلٹ کر کے حملہ نہیں فرمایا۔ اور مدینہ آنے کے بعد اب بھی تم سکون سے نہیں رہنے دو گے، شب خون مارنے کے لیے 10 12 کے جتھے بھیجو گے، درخت جلا کر کے جائیں گے، نہتے صحابہ کو مار کے جائیں گے، تب بھی ہم ڈیفنس نہیں کریں گے، تب بھی ہم ڈیفنس نہیں کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفنس کیا، اسی کا نام جہاد ہے، اور میں کہتا ہوں اس طرح کا حق پوری دنیا میں ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے۔ کیا نہیں حاصل ہے؟ ہر ملک کو یہ پاور حاصل ہے۔ یہ ظالم پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں میڈیا، دجالی میڈیا، جہاد 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 نام سے۔ جہاد کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ جہاد کوئی ناپاک نام ہے؟ جہاد اسلام کا ایک پوتر لفظ ہے، مقدس ورڈ ہے، اور اسی ورڈ کو اگر تم سمجھو گے تو ہم بھی اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں گے۔
جو ہمارے ملک کی طرف اور اس کی ساکھ کو، اس کی سالمیت کو خطرہ بنے، ہم اس کے ساتھ لڑیں گے۔ یہی ہے جہاد جو ہے، کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرنے کا نام نہیں۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ بم باندھ کر کے مجمع میں جا کر ناحق بچوں کو، عورتوں کو اڑا دیں۔ اگر کوئی اس طرح کی بدنامی کر رہا ہے جہاد کی تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ میں نہیں مانتا کہ ایسا کوئی جہاد ہوتا ہے کہ بم باندھ کر کے پبلک ایریے میں آ کر کے کوئی اڑا دیا، اس کا نام جہاد ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے۔ جہاد ہمیں جو اس کی تعلیمات ہیں، میں دعوت دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ پہلے پڑھو اسلام کو پھر بولو۔ صرف میڈیا میں بیٹھ کر کے بھونکنے کا مطلب ایجوکیشن نہیں کہتے اس کو۔ اور اکثر تو جاہل لوگوں کو لا کر کے اینکر بنایا گیا، بیٹھایا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا ہے اسلام، قرآن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تم کیا جانو؟ جہالت میں پوری زندگی گزر گئی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ، بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے جنہوں نے تعلیم میں اپنی پوری عمر کھپا دی ہے، انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے۔ گاندھی جی نے خود کہا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی سیرت پڑھ کر کے، کیا یہ تاریخ میں موجود نہیں ہے؟ بڑے بڑے، میں وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا، نان مسلم رائٹرز ہیں، مفکرین ہیں، دانشور ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پوری دنیا میں کیسے امن آ سکتا ہے۔ ہم کوئی آتنکواد، دہشت گرد، اس طرح کے الفاظ کو جانتے تک نہیں۔ اسلاموفوبیا تم لا رہے ہو آج، ٹھیک ہے، پروپیگنڈا یہی آج چل رہا ہے جو مکہ والوں نے حسد میں کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تھا، شاعر کہا تھا، ساحر کہا تھا، مجنوں کہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہی چیزیں تو آج یہ بھی کر رہے ہیں نا، پھیلا رہے ہیں۔ لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے کہوں گا، ہزار پروپیگنڈا پھیلائیں، تم جواب کیسے دے سکتے ہو؟ انہی اخلاق رسول کے ذریعے سے۔ میرے آقا نے کیسے جواب دیا تھا؟ اپنے وہ پیارے اخلاق سے جو ہر ایک کا دل موہ لیتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے نوجوان، بچے، عورتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف آئیں۔ دنیا کو آج بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کون تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا شفیق تھا، کتنا رفیق تھا، کتنے نرم تھے، وہ آج بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ اپنے اخلاق سے بتا سکتے ہیں۔ آج آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے پوری دنیا کو اس پورے پروپیگنڈے کے خلاف کھڑے ہو کر کے اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام واہیات اور خرافات اور ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے محفوظ فرمائے۔ میں آخر میں جنگ بدر کے ان اصحاب کے متعلق ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ شریک جہاد ہوئے تھے، 313 صحابہ، ان کے ناموں کے متعلق جو روایات ہمیں ملی ہیں بزرگان دین کی، انہوں نے فرمایا کہ کئی مشائخ نے فرمایا کہ یہ اصحاب بدر کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر مریض پڑھ کر کے دم کریں تو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ حاجت مند جب کبھی ان اسماء کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ وہ یقیناً کیوں نہیں تاثیر ہوگی اصحاب بدر کی؟ میں نے ابھی کل ہی کی تفسیر میں کہا، اصحاب کہف جو 7 لوگ تھے اور ان کے زمانے میں کوئی نبی بھی نہیں تھے، وہ کسی نبی کے ساتھی بھی نہیں، خود نبی بھی نہیں، کسی نبی کے صحابی بھی نہیں، پھر بھی ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے اصحاب کہف کی کہ اگر کسی مکان پر آویزاں کر دیں تو وہ مکان چوری سے محفوظ ہوگا، جہاز میں اگر ہو پانی کے تو وہ جہاز غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ تو پھر جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ بھی جان نچھاور کرنے والے صحابی اصحاب بدر، کیا ان کے ناموں میں تاثیر نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی؟ بہت بڑی برکت ہے۔ اور ہمارا معمول ہے الحمدللہ ہم ان اصحاب بدر کے ناموں کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ میرا خود کا تجربہ بھی ہے، بارہا جن اہم مقامات پر ان کے توسل سے دعا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا۔ میری ایک بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، شیخ دارامی ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اصحاب بدر کے ناموں کی تلاوت ہوتی ہے تم دل میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے جائز تمنا رکھو، مولا ضرور اسے پوری فرمائے گا۔ اور اصحاب بدر اب بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ قرآن میں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے ان کو مردہ نہ کہو۔
اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بنفس نفیس مدد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں، یہی حکایات میں موجود ہے کہ وہ تجارت کے لیے اپنا قافلہ لے کر سمندر کا سفر تھا، نکلے، لوگوں نے کہا کہ اس راستے مت جانا کہ ڈاکو آتے ہیں، سمندر کے درمیان جب پہنچو گے تو ڈاکو حملہ کرتے ہیں، پورا مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا میں سب پورا لنگر کر چکا ہوں، اٹھا دیا ہوں اور جہاز چلنے کو ہے۔ بہرحال قافلہ تجارت کا لے کر کے وہ چل پڑا، بڑے جہاز میں درمیان میں پہنچتے ہی ڈاکوؤں کی آمد شروع ہو گئی، تلواروں کی آواز، اور جگہ جگہ سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں آ کر کے لوگ گھیرنے لگے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے میں اصحاب بدر کو یاد کرنا شروع کیا اور ان کے ناموں کی تلاوت کرنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ہماری کشتی تو سائیڈ ہو گئی، کنارے ہو گئی، ہمارا جو جہاز ہے، پیچھے سے کچھ سفید لباس میں لوگ آئے اور ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ایسے مقابلہ کیا کہ ان پورے ڈاکوؤں کو قتل کر دیا، پورا خون پانی میں بہہ رہا تھا، ان کی کشتیاں بغیر ملاح کے اسی طرح بہنے لگیں۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں جو تاجر ہیں، میں صحیح سلامت دوسرے کنارے پہنچا تو جس جگہ میں پہنچا شہر میں بہت سارے لوگ میرے استقبال پہ آئے، پوچھے کہ برسوں بعد کوئی قافلہ صحیح سلامت اس راستے سے یہاں پہنچا ہے، کیسے آئے تم؟ اس نے اپنے رات کا واقعہ بتایا۔ تو وہاں پر ایک بزرگ موجود تھے، انہوں نے کہا اے تاجر تجھے معلوم ہے جن لوگوں نے ڈاکوؤں کا قتل کیا وہ اصحاب بدر تھے رضوان اللہ علیہ۔ تو بنفس نفیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوت اور تصرف عطا فرمایا ہے کہ وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ بے شمار باتیں اس طرح کی ہیں۔ میں بھی یہ آپ سب سے گزارش کروں گا، جب بھی اپنے گھروں میں کوئی اہم معاملہ آئے، کوئی سخت بیماری آئے، کوئی حاجت آئے، اصحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام کو ایک بار پڑھو، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگو، اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ میں انشاءاللہ العزیز ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں، اور خاص طور پر یہ بھی ہے کہ جب ان کے ناموں کی تلاوت ہو تو آپ رضی اللہ عنہ کہا کریں۔ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ العزیز دعا کے موقع پر تمام مومنین مومنات سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو استجابت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم انا نتوسل الیک باسمک العظیم وبجاہ نبیک الکریم وولیک العظیم۔ اللہم انا نتوسل الیک باسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشرف وعظم وکرم، وبسیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وسیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب والاخنس السلمی، الارقم بن ابی الارقم، اسعد بن یزید، انس بن معاذ، انیس بن قتادہ، انسا مولا رسول اللہ، اوس بن ثابت، اوس بن خولی، وأوس بن الصامت وإياس بن أوس وإياس بن البكير وبراء بن مغرور، بجير بن أبي بجير، بحاث بن ثعلبة، بسبسة بن عمر، بشر بن البراء، بشير بن سعد، بلال بن رباح، تميم بن يعار، تميم مولى خراش، تميم مولى غنم بن السلم، ثابت بن أقرم، ثابت بن ثعلبة، ثابت بن خالد، ثابت بن عمر، ثابت بن حزال، ثعلبة بن حاطب، ثعلبة بن عمر، وثعلبة بن عنمة، ثقف بن عمر، جابر بن عبد الله، جبر بن عتيق، جبار بن صخر، جبير بن إياس، جابر بن عبد الله بن عمر، حارث بن أنس بن مالك، حارث بن أوس، حارث بن أوس بن معاذ، حارث بن حاطب، الحارث بن خزمة الخزرجي، الحارث بن خزمة الأوسي، الحارث بن أبي خزمة، الحارث بن الصمة، الحارث بن عرفجة، الحارث بن القيس، الحارث بن قيس الخزرجي، الحارث بن النعمان، حارثة بن سراقة، حارثة بن عمير، حارثة بن النعمان، حاتب بن أبي بلتعة، حاتب بن عمر،
الحباب بن المنذر، حبیب بن الاسود، حیرام بن ملحان، حریث بن زید، الحسین بن الحارث، حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ بن الحمیر، خارجة بن زید، خالد بن البکیر، خالد بن قیس، خباب بن الارد، خباب مولا عتبہ، خبیب بن اساف، خداش بن قتادہ، خراش بن الصمہ، خریم بن فاتق، خلاد بن رافع، خلاد بن سوید، خلاد بن عمر، خلاد بن قیس، خلیفہ بن عدی، خنیس بن حذافہ، خلید بن قیس، خواد بن خیر، خولی بن ابی خولی، ذکوان بن عبید، ذو الشمالین بن عبد عمر، راشد بن المعلا، رافع بن المعلا، رافع بن الحارث، رافع بن عنجدہ، رافع بن مالک، رافع بن یزید، ربعی بن رافع، ربیع بن ایاس، ربیعہ بن اکثم، رخیلہ بن ثعلبہ، رفاعہ بن الحارث، رفاعہ بن رافع، رفاعہ بن عمر، رفاعہ بن عبد المنذر، الزبیر بن العوام، زیاد بن السکن، زیاد بن عمر، زیاد بن لبید، زید بن اسلم، زید بن حارثہ، زید بن الخطاب، زید بن المزین، زید بن ودیعہ، زید بن المعلا، سالم بن عمیر، سالم مولا ابی حذیفہ، السائب بن عثمان بن مدعون، صبرہ بن فاتق، سراقہ بن عمر، سراقہ بن کعب، سعد بن ابی وقاص، سعد بن خولہ، سعد بن خیثمہ، سعد بن زید الاوسی، سعد بن زید المہاجر، سعد بن الربیع، سعد بن سعد، سعید بن سہل، سعد بن عبادہ، سعد بن عبید، سعد بن عثمان، سعد بن معاذ، سعد مولا حاطب، سفیان بن بشر، سلمہ بن اسلم، سلمہ بن ثابت، سلمہ بن سلامہ، سلید بن قیس، سلیم بن الحارث، سلیم بن عمر، سلیم بن قیس، سلیم بن ملیحان، سماک بن سعد، سنان بن صیفی، سنان بن ابی سنان، سہل بن حنیف، سہل بن رافع، سہل بن عتیق، سہل بن قیس، سہل بن وہب، سہیل بن رافع، سواد بن رزن، سواد بن غزیہ، سویبت بن حرملہ، شجاع بن وہب، شریک بن انس، شماس بن عثمان، صبیح مولا العاصی، صبیح مولا العاصی، صفوان بن وہب، صیفی بن سواد، صہیب بن سنان، ضحاک بن حارثہ، ضحاک بن عمر، ضمرہ بن عمر، طفیل بن الحارث، طفیل بن مالک، طفیل بن نعمان، طلحہ بن عبید اللہ، طلیب بن عمیر، عاصم بن ثابت، عاصم بن عدی، عاصم بن البکیر، عاصم بن قیس، عاصم بن البکیر، عامر بن الربیعہ، عامر بن امیہ، عامر بن البکیر، عامر بن سعد، عامر بن سلمہ، عامر بن فہیرہ، عامر بن مخلد، عامر بن السکن، عباد بن بشر، عباد بن قیس، عبادہ بن صامت، عبداللہ بن قیس، عبداللہ بن ثعلبہ، عبداللہ بن جبیر، عبداللہ بن جحش، عبداللہ بن الجد، عبداللہ بن الحمیر، عبداللہ بن الربیع، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن سراقہ، عبداللہ بن سلمہ، عبداللہ بن سہل، عبداللہ بن سہیل، عبداللہ بن شریک، عبداللہ بن طارق، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن مناف، عبداللہ بن عرفۃ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمیر، عبداللہ بن قیس، عبداللہ بن کعب، عبداللہ بن مخرمہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مدعون، عبداللہ بن النعمان، عبد الرحمن بن جبر، عبد الرحمن بن عوف، عبد رب بن حق، عبدۃ بن الحسحاس، عبس بن عامر، عائد بن مامد، عبید بن اوس، عبید بن التیہان، عبید بن زید، عبید بن ابی عبید، عبیدۃ بن الحارث، عتبان بن مالک، عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن عبداللہ، عتبہ بن غزوان، عثمان بن عفان، عثمان بن مدعون، العجلان بن النعمان، عدی بن ابی زغبہ، عثمہ بن الحسین، عسیمۃ الاشجعی، عتیبۃ بن نویرہ، عقبہ بن عامر، عقبہ بن عثمان، عقبہ بن وہب الانصاری، عقبہ بن وہب المہاجر، عکاشہ بن محسن، عمار بن یاسر، عمارۃ بن حزم، عمارۃ بن زیاد، عمر بن ایاس، عمر بن الجموح، عمر بن الحارث المہاجر، عمر بن الحارث الانصاری، عمر بن سراقہ، عمر بن ابی سرح، عمر بن طلق، عمر بن قیس، عمر بن معبد، عمر بن معاذ، عمر بن ثعلبہ، عمیر بن حرام، عمیر بن الحمام، عمیر بن عامر، عمیر بن عوف، عمیر بن ابی وقاص، عوف بن ابی الحارث، اویم بن ساعدہ، عیاض بن زہیر، غنام بن اوس، فاکہہ بن بشیر، فروہ بن عمر، قتادہ بن نعمان، قدامہ بن مدعون، قطبہ ابن عامر، قیس ابن عمر، قیس بن محسن، قیس بن مخلد، کعب بن جمار، کعب بن زید، لبدہ بن قیس،
مالک بن ابی خولی، مالک بن دخشم، مالک بن ربیعہ، مالک بن رفاعہ، مالک بن عمر، مالک بن قدامہ، مالک بن مسعود، مالک بن نمیلہ، مبشر بن عبد المنذر، المجزر بن زیاد، محرز ابن عامر، محرز ابن نضلہ، محمد بن مسلمہ، مدلاج بن عمر، مرثد بن ابی مرثد، مستح بن اثاثہ، مسعود بن اوس، مسعود بن خلدہ، مسعود بن ربیعہ، مسعود بن زید، مسعود بن سعد، مسعود بن عبد سعد، مصعب بن عمیر، معاذ بن جبل، معاذ بن الحارث، معاذ بن الصمہ، معاذ بن عمرو، معاذ بن ماعز، معبد بن عباد، معبد بن قیس، معتب بن عبید، معتب بن عوف، معتب بن قشیر، معقل بن المنذر، معمر بن الحارث، معن بن عدی، معن بن یزید، معوذ بن الحارث، معوذ بن عمرو، المقداد بن الاسود، ملیل بن وبرہ، المنذر بن عمرو، المنذر بن قدامہ، المنذر بن محمد، مہجع بن صالح، نصر بن الحارث، النعمان بن الاعرج، نعمان بن سنان، نعمان بن عمرو، نعمان بن عبد عمر، نعمان بن خرمہ، نعمان بن عصر، نعمان بن مالک، نعیمان بن عمر، نوفل بن عبید اللہ، ہانی بن نیار، حبیل بن وبرہ، ہلال بن المعلہ، واقد بن عبد اللہ، ورقہ بن ایاس، ودیعہ بن عمرو، وہب بن سعد، وہب بن ابی سرح، یزید بن الاخنس، یزید بن الحارث، یزید بن حرام، یزید بن رقیش، یزید بن السکن، یزید بن المنذر، ابو ایوب، ابو الاسوار، ابو حبہ بن ثابت، ابو حنہ بن مالک، ابو حبیب بن زید، ابو حذیفہ بن عتبہ، ابو حسن الانصاری، ابو خارجہ، ابو خلاد، ابو خزیمہ، ابو داود، ابو دجانہ، ابو صبرہ، ابو سلیت، ابو سلمہ، ابو سنان، ابو شیخ بن ابی ثابت، ابو سرمۃ، ابو ضیاح، ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عقیل، ابو قتادہ، ابو کبشہ، ابو لبانہ، ابو مخشہ، ابو مرثد، ابو مسعود البدری، ابو ملیل، ابو الحائثم، ابو الیسر، اللہم باسماء هؤلاء البدریین رضوان اللہ علیہم اجمعین تمم مقاصد دیننا و دنیانا و اخرانا یا اکرم الاکرمین اللہم احسن عاقبتنا یا رب العالمین اللہم استر عوراتنا بسترک الجمیل اللہم استر عوراتنا بسترک الجمیل اللہم استر عوراتنا بسترک الجمیل اللہم اغفر لنا ولاخواننا ولجميع من تعلق بنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلهي أنت الذي تعلم السر والإعلان وما في القلوب إلهي أنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنت بقولك صادق لست بمكذوب نجنا 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 يا الله من الغم والكرب العظيم وأنت غياث كل مكروب ومصروف ومظلوم وأنت على كل شيء قدير يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أحسن الخالقين لا تدع لنا من هذا المقام المستجاب والوقت المستجاب ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا غما إلا فرجته ولا سحرا إلا أبطلته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا أحضرته ولا حاجة في الدين والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار خدا اصحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ناموں کی جو ہم نے تلاوت کی مولا جو کچھ بھی غلطیاں کوتاہیاں کمیاں و بیشیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما تیرے دربار میں مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار اصحاب بدر کی اس توسل سے مولا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلایا ہوں کریم خدا ہم سب کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے رب ذوالجلال ہم سب کو تمام تر عافیت نصیب فرما خلاق العالمین ہم سب کو گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما ہر طرح کے ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے بچا شرین اور فتینوں کے فتنے و فساد سے محفوظ فرما بد نظری سے اور بد نگاہی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو نظر بد سے بچا اے خلاق العالمین اصحاب بدر کا صدقہ مولا ہمارے گھروں میں ہمارے اہل خانہ ہمارے رشتہ دار ہمارے احبہ اقربا دوست و احباب
سب کو مولا ذلت والی بیماریوں سے محفوظ فرما، کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما، عزت کے ساتھ زندگی عطا فرما، عزت کے ساتھ ایمان پہ خاتمہ عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، یقیناً ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا، خطا کار ہیں، اسیاں شعار ہیں، سیاہ کار ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے رب ذوالجلال، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اصحاب بدر کا واسطہ، ہم سب کے سینوں کو علم دین کے لیے کشادہ فرما، قرآن کے لیے کشادہ فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب پر آنے والی زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے آس پڑوس اور پورے اہل اسلام کو مولا آفات ارضیہ، آفات سماویہ سے محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں میں مولا غیب سے تو حلال روزیاں عطا فرما، برکتوں کا نزول فرما، بے برکتی سے اور حرام روزیوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں عطا فرما۔ الہ العالمین، اے رب ذوالجلال، جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اے احسن الخالقین مولا الہ العالمین، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ ہم سب تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں، آج 17ویں رمضان المبارک کی شب ہے مولا، اصحاب بدر کا واسطہ، آج کی وہ تاریخ میں جب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانثار صحابہ تیری رضا کے لیے نکل پڑے تھے مولا، ان محبتوں کا ایک قطرہ ہمیں نصیب فرما۔ اے مولا، ہمیں عشق رسول عطا فرما، ہماری آنکھوں کو بے حیائی سے بچا لے، ہمیں محبت رسول میں جینے مرنے کی توفیق دے دے مولا، ہمارا خاتمہ بھی تیرے حبیب کی محبتوں میں ہو۔ اے رب ذوالجلال، اخیر میں اتنی التجا ہے، دنیا ہم نے بہت دیکھی ہے مولا، ان آنکھوں کے ہمیشہ بند ہونے سے پہلے ایک بار ان آنکھوں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جہاں آرا کی زیارت نصیب فرما، ان کے جمال جہاں آرا کی زیارت نصیب فرما مولا۔ اخیر میں مولا، ہم سب کی تمام تر کوتاہیوں سے اگر تو ناراض ہے تو ہم سب کو معاف کر دے، پورے مولا دنیا میں امن و امان عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، یہ کرونا وائرس کی جو وبا کے نام سے ہمیں ڈرایا گیا، پھیلی ہوئی وبا ہے مولا، یہ تمام خوف سے، ڈر سے، اس وبا سے، بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہم چاہے مر جائیں، کچھ بھی ہو جائے مولا، تیری مسجدوں کے دروازے کشادہ فرما دے، حرمین طیبین کو تو پھر سے کھول دے مولا۔ اے رب ذوالجلال، ہم کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہمارے اوپر تیرے گھروں کو بند نہ فرما مولا، ہماری یہ پیشانی رکھنے کے لیے اور گڑ گڑانے کے لیے ہمیں دوسرا کوئی گھر نہیں ہے مولا، جہاں ہمارے دلوں کو قرار آتا ہے، جہاں ہمارے دلوں کو سکون آتا ہے، وہ تیرے گھر مسجدیں ہیں مولا، وہ سب بند ہیں۔ اے رب ذوالجلال، دنیا کی کوئی چیز کھلے نہ کھلے مولا، تیرے گھر تو ہمارے لیے کھول دے، غیب سے انتظامات فرما دے، برا چاہنے والے اور برے منصوبے بنانے والوں کو مولا تو نیست و نابود فرما دے، ان کے تمام تر برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طٰہٰ رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ، توسلنا ببسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل مجاہد للہ بأہل البدر یا اللہ۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طٰہٰ رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین۔
إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلى الله تعالى على خير